ایمان ہے اور ایمان ہی کامیاب ہے، ورنہ انسان سارے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آج کے دن کی نسبت سے بڑی اہم ہے، اچھا ہے سمجھ آ جائے گی جب اس کو لپیٹوں گا آخر میں۔ وہ یہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ پیدا ہو گئے ہو تم ٹیکنالوجی کے دور میں، بچ کے رہنا، بچ کے مرائی تو آنو ایک چسکے تو آنو مرائی سے جنگلوں میں نکل جاؤ، ایمان بچاؤ۔ 2 ٹکے کی مشین کی خاطر ایمان مت بیچو۔ اور سنو، اپنا موبائل فون لے کے اس کے اندر موجود گند اور اس کے ارادے لے کے اللہ کے گھر میں نہ آؤ، یہ تمہیں برکت سے زیادہ تمہارے گلے پڑ جائے گا۔ بے ادب گستاخ، تو رب کی معراج کرنے آیا ہے اور اپنے جیب میں اتنے گند لے کے آیا کھڑا ہے۔ رب سے ملنے آیا تو کوئی شرم، کوئی حیا؟ بچو میرے بھائی، اس سے بچو، جتنا بچ سکتے ہو بچو، میں کہہ رہا ہوں یہ فتنہ ہے ہمارے دور کا۔ اور یہاں تمہیں دنیا کہے گی پرانی بات اور نئی بات سنو، اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو 1400 سال پرانی بات جو نبی کے لبوں کو چھو کے آئی ہے، صرف وہی تمہیں جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے، کسی نئی بات کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی نبی کے نبوت والے دور سے باہر نکلنے کی؟ تم نے اتنی ناقدری کی کہ نبی کا اثر من الشمس سراجم منیرا کا چمکتا ہوا زندگی کا حیات، اور تو ان چھوڑ کے اڑا پڑا بھائیتا بتاؤ میں ادھائی تین بے ادبی دا جواب دے بڑا پہنچ یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تمہارا نبی تمہارے اعمال پہ گواہ ہے، تمہارا نبی تمہیں خوشخبریاں سنانے والا ہے، اور تمہارا نبی ڈرانے والا بھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے نرم ہوا، میں ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے بڑا ہی نرم دل بندہ ہوا، پر اس ٹائم تو میں امانت پہنچا میں آئے کھلوتا، میں امانت خیانت نہیں کر سکتا۔ تاں پر میں نہیں جو جہاں آیتیں پڑھنی ہے پہین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ توڑے نال رلنا نرم دلنا، توڑا خیال کرینا، ممبر تے کھلوما تا امینہ، امانت دارا، امانت خیانت کر سکتا؟ اس لیے تمہیں ایسی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے تمہارے کانوں کے پہ سنو میرے بھائیوں۔ پروردگار عالم نے آپ کے نبی کو کیا بنایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس کا مطلب ہے کہ بس یہ چمکا ہے تو یہی چمکے گا، یہ ڈوبے گا نہیں، اور تم اس چمکتے ہوئے اللہ کے اتنے بڑے بخت اور فضل سے کیسے آنکھیں موڑ سکتے ہو؟ اپنے مرکز کو پہچانو، اپنے نبی تک سفر کرو۔ جب تم نبی تک سفر کرو گے تو 2 چیزوں سے تمہارا پالا پڑے گا، ایک اللہ کا قرآن اور ایک پیارے محمد کا فرمان۔ اب اس نبی اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اب اس نبی کی مرضی تمہیں جہاں لے جائے، یہ کبھی تو تمہیں آدم کے قصوں میں لے جائے گا، اور کبھی تمہیں آدم سے پہلے فرشتوں کے قصوں میں لے جائے گا، اور کبھی تمہیں شیطان مردود کے بارے میں باتیں سنائے گا، اور کبھی تمہیں فرعون اور قارون اور حمان کے بارے میں باتیں سنائے گا، اور کبھی جا کے یہ تمہیں اپنے چچا ابی لہب کے بارے میں گفتگو کرے گا، اور کبھی یہ ہاتھیوں کی فوج کے بارے میں تمہیں بات بتائے گا، اور کبھی یہ تمہیں تمہارے گھر میں لا کے تمہارے باپ
باپ کے اور ماں کے چہرے پہ تمہاری محبت والی نظر ڈلوائے گا، اور کبھی یہ گلیوں میں چلتے ہوئے یتیموں کے سر پہ تم سے ہاتھ رکھوائے گا، اور کبھی یہ تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کی دعوت دے گا، اور کبھی یہ تمہارا رخ ابو بکر کی طرف کروائے گا اپنے قول سے کہ اگر ابو بکر کی طرف رخ، کبھی عمر کی طرف رخ، کبھی عثمان کی طرف رخ، اور کبھی چادریں بچھا کے کہے گا کہ ہاں اولائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کے ساتھ سفر کرو، نبی تک سفر کرو، جہاں لے جاتا ہے جاؤ، اور اس سے آگے مت بڑھو، واپس آ جاؤ، آگے جا کے رکو نہیں، جدھر نبی نے بھیجا ہے وہاں جاؤ اور پھر واپس آ کے آؤ۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ یہ وہی رسول ہے، جب اس تک پہنچو گے تو یہ تمہیں کہے گا کبھی کبھی الحسین منی وانا من الحسین، یہ تمہیں کہے گا میرے حسین کو سوچو، کبھی تمہیں کہے گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کبھی ان کو سوچنا اس طریقے سے۔ یہ کبھی تمہیں کہے گا کہ یہ عمر ہے، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر نے ہونا ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کبھی یہ تمہیں کہے گا کہ اس دنیا میں اللہ نے سب کے بدلے پورے کر دیے ہیں، پر ابو بکر صدیق کا بھی رہتا ہے جو اللہ پورا فرمائے گا۔ کبھی یہ تمہیں کہے گا کہ یہ عثمان ہے، اور اس کے حیا کے قصے تو عرشوں تک چلے گئے ہیں۔ کبھی یہ کہے گا کہ عثمان ہے، یہ میرے آنکھوں کے دو نور اس کے عقد کے اندر ہیں، اور کبھی یہ تمہیں اور آگے لائے گا اور کہے گا کہ سنو، یہ جو تمہارے پڑوس میں میرا امتی سویا پڑا ہے، چلو عثمان، ابو بکر، عمر، علی، اہل بیت ایک جگہ پہ ہو گئے، سنو، یہ کبھی کہے گا کہ یہ جو تیرے پڑوس میں میرا امتی سویا پڑا ہے، یا میرے رب کی مخلوق میں انسان سویا پڑا ہے، امتی نہیں بھی ہے تو، میرا ماننے والا نہیں بھی ہے تو، اگر یہ بھوکا سویا تو تمہارے سجدے قبول نہیں ہوں گے۔ کبھی یہ کہے گا کہ یہ جو تیری ماں ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے تیری جنت جا رہی ہے، اور یہ جو باپ ہے یہ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ اس رسول تک سفر کرو، اس نے ابھی تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، اور کبھی تمہیں کہے گا کہ اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے خود کو پہچانو۔ تو آپ نے اور میں نے ابھی رسول تک بہت سفر کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست سے آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ آپ کی اور میری زندگی کا مرکز آپ کا اور میرا رسول ہونا چاہیے۔ رسول سے آگے جا کے بیٹھ نہ جائیں، واپس آئیں۔ اس نے آپ کو بہت جگہ پہ پھرانا ہے، اس نے آپ کو جنت کی سیر کروانی ہے، اس کے ذمہ ہے۔ کبھی اس کو سننے آؤ گے تو وہ کہے گا تمہارا رب کہہ رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ کبھی یہ میٹھی باتیں تو اس کی سنو، اسے کہو کہ اگر تم ابراری اور جنتی اور مومن ہی آگے آ گئے تو تمہیں ایسے ایسے پیالوں میں ایسے جام پلائے جائیں گے کہ پیالوں میں سے کافور کی خوشبو آئے گی۔ ان الابرار، بے شک جو جنتی ہوں گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایسے پیالوں میں پلائے جائیں گے جس میں سے کافور کی خوشبو آئے۔ اس کے پاس آؤ، ابھی اس نے تمہیں کہنا ہے عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کہ اگر تم اللہ کے بندے بن کے آ گئے تو تمہیں ایسی نہروں سے پلایا جائے گا کہ جڑے تیرے پچھو پہ جا سے، جیدے جیدے تو لگا جا سے، وہ پیاریاں نہراں بھی تیرے نال لگیاں جا سے۔ نہر تمہاری تابع ہوگی، تمہیں نہر پہ نہیں آنا پڑے گا۔ اے خالص دودھ نو ترسن والے لگا انہار نارا پیاں وادیاں لبنن خالصا سائغا للشاربین،
خالص دو دیا نارا تیریاں منتظرین پہیاں حور مقصورات فی الخیام تمہاری جنت میں خیمے لگے ہوئے ہیں جس میں رب کی مخلوق حور وہ تمہارے انتظار میں ہے اللہ خود ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان تو آدھاؤں نا پیار تیرے نو کوئی ہاتھ نہ لاوے ہاں ایو جی میں تیرے واسطے ہورا رکھیں نہ کسی انسان نہ کسی جن نے آج تک چھویا نہیں صرف میں تیرے واسطے بڑھایا یہ بھی نبی سنا رہا ہے کیا کروں اب اس کے ممبر پہ چڑھاؤں تو یہ تو بتاؤں گا تمہیں میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں تو آنو تے مینو یہ جڑا میں پڑھتا کھلوتا یہ توڑے میرے کردار دی کتابیں پہ یہ رب چاندہ بے اے ساڑھے اتنے چھاپا پوے یہ دے کچھ کردار کرنا لیں کچھ نہیں کرنا لیں یہ دے نیڑے ہو وہ جو حسین ابن علی نے یوں ہی عاشورہ کی یاد میں اسی کرب و بلا کے ان آخری ایام میں آج کی شام میں کیا وہ 3 بڑے کردار ہیں جو آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں اگر حسین کو چاہتے ہو تو یاد رکھنا جسہ سامنے کوئی نہیں قربانیوں دے گیا جیڑی شاید تینوں فائدہ دے مڑی ہے وہ 3 کردار ان پہ جیڑے بالکل اس شام دے ہیں میں پچھلی گلہ نہیں کرتا پیا جیڑے بالکل اس شام دے 3 کردار ہیں اور لے کے لگا جا میں بے نہ تیری کتنی ہڈی کٹ دیئے اس حسینی ہومنو اور کردار کرانو پہلا کردار اگر چتو ہے تو مل جا تو حسینی نہیں ہو سکتا جان دینی پڑے گی رب کی راہ میں سبحان اللہ بزدلوں تو یہ قافلہ چھوڑ دو بزدلوں تو رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ کھڑے ہو سکتے ہو تو پھر یاد رکھنا کو ہیمنا پہنچے جگر ہے تر اللہ تمام آثار بتا رہے ہیں کہ مر جاؤ گے میرے ہو تو حسین کہہ رہا ہے آ جاؤ اگر زندہ ہونا چاہتے ہو باقی رہنا چاہتے ہو تو مر کے ہونا پڑے گا مومن کا چتو نہیں ہو سکتا بزدل نہیں ہو سکتا حسینیت موت تو نہیں مال سکتا یہ پہلا کردار ہے آج کا لڑکے مرنا لے دیا مثالیں پر حسین آدھا پہ ہے جو مظلومیت بھی شہید ہو مڑا ہے تا یوں میں کردار لے کے کھلوتا پر شہید ہو سے کیوں وجہ کی ہو سی اور دی وجہ ہے جو ایک لفظ بیت دا آگ کے یہ تو جان چھڑا سکی دیئے اور اپنے قدمہ دے بچ ہیرے جواہرات اور نعمتہ بچوا سکی دین پر اے بیت دا ایک لفظ نہیں قرآن دے ایک نکتے نوئی کٹ نہیں ہو سکتی مامے جانی لگی جا رہے ہیں یہ کردار ہے حسین کے سامنے جو آئے تھے اس وقت تھی وہ کون سی تھی درود شریف پڑھے پانی پی میں آپ کو کھینچ کے لایا ہوں میں قدرتی طور پہ دیر سے آ گیا چلو اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہر نظام اللہ کے کہنے سے کرنے سے ہوتا میں اپنے ارادوں سے آیا تھا اس نے پہنچانا اپنی ترتیب پہ تھا بس یاد کرو اس کرب و بلا کی سرزمین کو اور پھر دیکھو کہ اس وقت حسین کون سا کردار پیش کر رہا ہے میں آپ کو بہت بڑے غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں جو میرے خیال میں اس کے بعد 2-3 دن آپ کے لیے جائے گی جیسے میرے ساتھ ہوا تھا اور ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ایمان میں کمزور ایمان کہوں گا سنو میرے بھائیو اگر تم نے اللہ کے راستے میں جان دینے کی بوٹی بوٹی کرامن دی خون دا قطرہ قطرہ وہاں من دی نیت ہی کدی نہیں کی تھی میرے لفظ سے غور کر لیا ارادہ ہی کدی نہیں کی تھا نیت ہی کدی نہیں کی تھی قدم چاند بادے چوندہ ہے قدم بادے چوندہ ہے نیت پہلے ہوندی ہے اگر جناب ہو رہا اپنی جدری اللہ دی رائے قربان ہوڑ دی نیت ہی کدی نہیں کی تھی ایمان مکمل کوئی نہیں یہ بھی پر آپ کو پاس نہیں کر سکتا اگر وہ کرے سی تو بے ایمانی کرے سی کوئی بے ایمان تو قیمت طلب سی یہ رقم بغیر جان میں نیت کیتے ہیں پاس کرے سی ایک بار
نہ یہ دو دے چلے جنت رہے گا. سبحان اللہ. میں چاہوں گا میں آپ کا سجن دیکھو خطیب شدید کوئی نہیں پینا چی مس بیٹھتا تو پینا نہیں ترکیبی میرے کوئی نہیں میں تو سجنا میں جب جو ایمان اور جنت کو تائیں پہنچا اللہ سے پہنچے ہے میں چاہنا میرا کوئی گرا نہ رہے میں دن سستا کے سودا پہ کریں گا کریں ہم بیٹھ جاوی بننے تھے کسی کمرے کی چھوڑ دے رب مکہنے چاہ حاضر ناظر رسول اچھا بنانے کو گواہ منہ کوئی لفظ نہ کٹیں لیکن پہلے ایک باری چنگی طرح گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کو ارادہ تک کرا جو آیا رب تیری جتنی منگی تک قربان کرے سے کہ کوئی نہ ایک بھول جواب لے والا سوال نہیں کہ میں نے وعدہ کرے سے کہ کوئی نہ ہوں تو کوئی تو آگے بات سے کہ میں ایک فرمان اور نبی کا کلام پہنچے آئی میں اترائے دے لگے اپنے اندر کو حقیقی طور سے رب دی راہ قربان کرنے نیت لگا میں تو ظاہر اپنی ہو سکتا میرے ایمان مضبوط ہوئے تو ایک کام کر چکا ہوں میں یہ تو کرے تو میں تو 2 منٹ چاہتا ہوں لیکن یہ سوچنا تعلق رکھتا ہے نیت جلال نہیں ہے تم اپنے گواہ ہونا اپنے تم اجائے ہونا ہے تائیں کہ رب تیرے کو پوچھنا ہے پر کوئی کھیل نہیں اگر اندروں رب دی راہ جان دیون دی موٹی کروا دی خون قدر محمد دی نیت نیو کی تھی ایمان مکمل کوئی میرے پاس نہیں کرتا چیتو مدد کام نہیں اگر دو چیزیں بھی کھا بھی دیا کھا دینے ہم جاوے تو جینے موٹ ایک میرے وقت بتا دیں کہ انہیں سودا کی بھی کروا سکتا ہے ایک رسول رحمت للعالمین خود موجود ہے کہ وہ بلال کو اگر جنت کا معاملی پوے تو پہلے شورا غریب ہے پہلے جو کھانا تے بکتا ہے جنت نہ مر بستے انہوں ریت تک دیتے لیٹ کے کوڑے اتو کھانے
ایڈی خرابی ہے نہیں ایڈی چیزیں ٹوٹ لے گا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنو میرے بھائیوں، آج کی شام کا پیغام سن لو، پھر میں خبر نہ ہوئی. جس نے شہادت کی نیت نہیں کی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جنت کا سودا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تم اپنی جان اور اپنے مال کو نبی کے حوالے کر کے یہ نہ کہو کہ مجھے رفع اٹھائی خرچ کر رہا ہے. اس کے لیے تمہیں عہد کرنا پڑے گا بیٹھ کے. اور یہ بھی سنو، ایدو سنیں کہ ایدو کا بات چھوڑیں. جنت سننے والے کے لیے نہیں ہے، جنت ماننے والے کے لیے، ماننے والے کے لیے. میں تاکت بندے کو سمائی کروں گا. میں نے پتا ویڈیو پر بھی پڑھیے، میں نے پتا کہنے کے بوتھے آ کے سجے بیٹھے. میں نے پتا میں سنتا پیا، میں بھی سنے ہیں، انہیں بھی سنے ہیں. سنن کی حجت پوری ہو گئی ہے. اور یاد رکھنا کہ جنت میں کہیں بھی قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا کہ سامعین کے لیے جنت ہے. جنت ہے تو سن کے ماننے والوں کے لیے. مانا ہے کہ نہیں، آپ نے اندر ہو جا کے پڑھو. رافع جانے کا رافع جانے. میرا کام تھا آپ کو سنا دینا. اور آج کی عاشورہ کی شام کا پیغام ہے، جس نے اتنی معصوم قربانیوں کو نظر انداز کیا اور جس نے نواسہ رسول کے اپنی جان کے نذرانے کو نظر انداز کیا، وہ کیا دین کے راستوں پہ چلے گا. ان چار لوگوں کو دیکھ کے چلنا ہے. دیکھ لو، اگر ان کے پیچھے چل رہے ہو تو پھر تو جنت پہ ہو. لیکن اگر ان کے دامن پھٹی بندے ہوتے منہ ہوتے ہی نہیں تو پھر ان کو گیلا نہ کرنا. ان اچھا کیا مطالب میں آنکھ ہے جی ادھر ساتھ دار پورے کوئی نہ ہے، ادھر لیٹ سروس آئی، ادھر بڑا ڈرامے باز آئی، ساتھ بات میں آؤں میں شریری دے کے آتا ہے کہ تیرا لفظ جو ہے میرا خیال رکھے پورا. ایک سب کا سوال ہے کہ ضرور امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے رسول. ایک سب کا سوال ہے کہ ضرور بلال حبشی نے کوڑے بناتے ہیں. ایک سب کا سوال ہے کہ ضرور تیرے مثال ابو بکر صدیق کو اوجھڑیوں میں بوا دیا ہے. ایک سب کا سوال ہے کہ ضرور آپ نے دندان مبارک میں شہید کراتے ہیں. ایک سب کا سوال ہے کہ ضرور حسین ابن علی نے سارے خاندان کو شہید کراتا ہے. نہیں پتہ نہیں کیا پٹی بڑھائی ہے. سامنے بھیج دے چڑھ کے مگر لڑ کو دے کوئی لے جانے کوئی مت سے ایک مریض نہیں. ایک لڑ کو دے ہوتا تو سارے کافر اسی نظر چھوڑیا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پہلا پیغام شہادت. شہادت سننے کی ہے اور ساتھ میں شوق پیدا کرنے کی بھی ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، سب تو بہترین درجہ. یہ سننے کی بھی ہے اور پھر اس راستے پہ چلنے کی بھی ہے. پہلا پیغام عاشورہ کی شام کا حسین کا. اور شہادت بھی کیسی؟ دوسرا پیغام کہ شہید بھی ہوگا پہ سر بھی سجدے چھے اور متھا بھی ٹک ہوئے رمنو اور گردن جدا ہوئیے کہ وہ دے ان شہید کی ترگی ہے اور رب دی بارگاہ سجدہ ریز آئی دعا پیغام نماز. سبحان اللہ. حسین کی شہادت کو اور عاشورے کو تم شہادت سے نکال کے اور نماز سے نکال کے پورا بیان نہیں کر سکتے. اور تیسرا پیغام، ایک تو کٹ جانا، دوسرا کٹنا ایسا کہ سر سجدے میں ہو، اور تیسرا ایسا جڑنا کسی چیز کے ساتھ کہ کٹا ہوا سر بھی اگر نیزے پہ چڑھایا جائے تو اس کی زبان سے بھی وہ تلاوت ہو، وہ حسین کی وصیت ہو. تیسرا پیغام اس شام کا قرآن ہے. بس جس نے عاشورہ میں نبی کے نواسے سے پیار کیا، وہ ان مظلوموں کی شہادت جو ہے اس کو یاد کر کے سائیکل کارڈ میں اس نے دیکھا کہ امت محمدیہ نے اس نبی کے نواسے کے ساتھ کیا کیا. اب وہ نفوس نہ دوبارہ آ سکتے ہیں اور نہ وہ اللہ نے اور بنائے. اب ہمارے لیے سبق یہ ہے آج شام کا یہ تین چیزیں. نمبر ایک، شہادت. حسین سے پیار کرنا ہے تو بہادر ہونا پڑے گا.
کو آگے بڑھ کے گلے لگانے والوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی